روٹیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہنے لگے حضور میں نے نہیں جانا، میں یہیں رہوں گا۔ چچا اور باپ نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا تو غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا، تو ملازمت چھوڑ کے بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ تو آپ کے والد کو آپ فرمانے لگے ابا جی ذرا 2 گھڑیاں یہاں رہ کے تو دیکھیں، یہاں 2 گھڑیاں رہ کے تو دیکھیں۔ فرمایا یہاں ملازموں کا وہ اعزاز ہے جو شہزادوں کا ہوا کرتا ہے، یہاں خادموں کی وہ عزت ہے۔ اور پتہ پھر ان کو مقام کیا ملا، یہ واحد شعبیاں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو تعلق تھا، اپنے ملازموں کے ساتھ جو رشتہ تھا، بڑا آدمی آتا ہے نا، بڑا آدمی تو لوگوں کی سانس سوکھ جاتے ہیں، اٹھ کے ملتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں۔ مزدور آتا ہے تو لوگ اوے کہہ کے پکارتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ اس شخص کا اعزاز کتنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میری اماں مجھے حضور کے گھر چھوڑ گئی، میں نے 10 سال نوکری کی نبی پاک کی۔ کتنے سال بولیے؟ 12ویں دن لوگ کہتے ہیں بس بھائی ختم ہو گیا، اب فرینکنس ہو گئی ہے، اب جو مرضی تیرے ساتھ کریں گے۔ 10 سال نوکری کی میں نے، لیکن جناب انس فرماتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی۔ حضور نے بھیجا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بلانے گیا، بچہ تھا چھوٹا سا، رستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا، محو ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا وقت کا۔ حضور نے جب مجھے بھیجا تو فرمایا جلدی جانا اور جلدی آنا، اب مجھے خبر ہی نہیں، بڑی دیر ہو گئی۔ حضور وہاں انتظار کر کر کے خود تشریف لائے، کہتے جب نبی پاک آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے جب مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، میری اچانک نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ حضور نے تو کہا تھا جلدی آنا، اور میں یہاں کھیلنے لگا، یہاں اتنا الجھا کہ مجھے خیال نہیں رہا کس کام آیا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں ڈرنے لگا، جیسے جیسے حضور قریب آتے میری ٹانگیں کانپتی۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک قریب آئے تو قربان جاؤں معصوم آمنہ کے، فرماتے ہیں حضور نے میری گردن پہ تھپکی دی اور حضور نے ہنس کے فرمایا او بھائی لگتا ہے تو کھیل میں گم ہوا ہے تو تجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے کس کام بھیجا تھا، تجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، میں ابھی جاتا ہوں۔ کیا انداز ہے، کیا شفقت ہے، کیا رنگ ہے۔ حضور میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں یار تو کھیل میں خود ہی چلا جاتا، تو کھیل یہاں میں خود جاتا۔ یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ درجہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا، یہ کس نے اتنا۔ میرے بھائی مزدور کو حضور نے اعزاز دیا، نبی پاک اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے، محبت کرتے، پیار کرتے۔ ایک بوڑھی اماں تھی جو مسجد میں جھاڑو دینے کی مزدوری کرتی تھی۔ کیا کام کرتی تھی؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ بوڑھی اماں تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، نوکری کرتی تھی، بیمار ہو گئی۔ بخاری شریف میں موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دن میں 2 مرتبہ حضور تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک شام نبی پاک نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا، ٹھنڈ کا موسم تھا، ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، ہم نے دفن کر دیا۔ سویرے اللہ کے حبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضور سردی بڑی تھی۔ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں؟ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازے میں؟ یہاں تو اب جنازے بھی سیاسی ہو گئے ہیں، اب تو کوئی بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے، وہاں رش ہوتا ہے، غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں اس کے اعزاز کا نہیں پتا؟ وہ مزدور تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تم نے خبر ہی نہیں دی؟ حضور وصال ہو گیا، فرمایا چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضور سارا کچھ جانتے ہیں لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ ایک مزدور کی شان واضح ہو جائے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ میں دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا، اس وقت ہو سکتا ہے جب وارث نے نہ پڑھاؤ، پھر دوسرا جنازہ جائز ہے۔
وارث نہ پڑھے تو اس سے پہلے 20 جنازے بھی ہو جائیں تو جب وارث پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہو سکتا. حضور نے دوسرا جنازہ اس لیے پڑھا ہے کہ حضور اپنی ساری امت کے وارث ہیں. نبی پاک ساری امت کے وارث ہیں. فرمایا پر بناؤ صفے، میں جنازہ پڑھاتا ہوں. مزدور کو اعزاز دیا، پیار کیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرا دل کیا تھا کہ میں غریب ہو جاؤں. کیا ہو جاؤں؟ آپ اپنے لیے دعا نہ کریں لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے الفاظ تو دہرائیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا میں اللہ. ایک دن میرا، بڑے امیر آدمی تھے نا، صحابہ میں سب سے زیادہ امیر، فرمانے لگے ایک دن میرا دل کیا میں غریب ہو جاؤں، غربت پسند کر لوں. اصل میں غریب کو اپنی شان کا نہیں نہ پتا. اسے جس دن پتا چل گیا کہ میں غریب کی عظمت کتنی ہے، غریب ہر وقت اپنے آپ کو کوستا ہی رہتا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بڑے کا قصور نہیں کہ اس نے تجھے چھوٹا جانا ہے، یہ تیرا قصور ہے. تو احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہوا؟ تو نے اپنے آپ کو چھوٹا کیوں جانا؟ تو نے اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھا؟ تو نے کیوں سمجھا کہ میں مزدور ہوں تو میری عزت ہی کوئی نہیں، میرا مقام کوئی نہیں؟ کیوں تو نے ایسا سمجھا اپنے لیے؟ حضرت عبد الرحمن، میرے بھائی یاد رکھیں جب غریب کو پتا چلے میری شان کیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا میں غریبوں کے بیچ آیا ہوں، میں غریبوں میں رہا ہوں، میرے دائیں بائیں غریب رہتے ہیں، اور قیامت کے دن جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے پیچھے غریب لوگ ہی ہوں گے. میں غریبوں کے ساتھ مل کے جنت میں جاؤں گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا. یہ سب سے امیر تھے صحابہ میں، اور حضور نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس لیے کہ جتنا مال ہے اتنا حساب بھی تو دینا ہے نا، پکے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک دیہاڑے دل کیا تھا کہ میں ماڑا ہوتا، میں غریب ہوتا، میں غریب ہوتا. یہ دل کیا میرا. کہا کس طرح؟ فرمانے لگے ایک مزدور صحابی تھے حضرت سعد انصاری نام تھا، وہ حضور سے ملنے آئے. جب انہوں نے ہاتھ ملایا نا نبی پاک سے تو حضور نے ان کا ہاتھ تھام لیا. غریبوں کمال کر دی میرے مصطفیٰ کریم نے. نبی پاک نے ہاتھ تھاما، حضور نے ہاتھ، آپ کو اس بات کی لذت نہیں آئی شاید، نبی پاک نے ہاتھ تھاما مزدور کا. مزدور کہتا میں نے چھڑانا چاہا تو حضور نے پکڑ لیا دبا کے، اور جب تھام لیا تو میں ٹھہر گیا، میں اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا. حضور نے میرا ہاتھ کھولا، کہتے ہیں ہاتھ پہ چھالے تھے، جگہ جگہ چھالے بنے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھول کے فرمایا سعد یہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب ہوں، بوڑھے ماں باپ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ دینا ہوتا ہے. یا رسول اللہ پھاوڑا لے کے، کئی لے کے، کدال لے کے، بیلچا لے کے مزدوری کرتا ہوں، میدان میں نکلتا ہوں، صبح سے گیا تھا اب آیا ہوں، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جس کے قدم چومنے کو دنیا ترسے، اس رسول نے سر مبارک جھکایا اور غریب کے ہاتھ کو چوم لیا. نبی پاک نے بوسہ دیا اور پھر فرمایا کیا؟ فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے خدا بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی محبت فرماتے ہیں. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا. تو مزدور کو پھر ناز کرنا چاہیے کہ پریشان رہنا چاہیے؟ بولے نا، مزدور کو ناز کرنا چاہیے نا، اس کو اپنا ہاتھ کھول کھول کے دیکھنا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا فرمایا جس سے رب بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں. اسے تو اعزاز سمجھنا چاہیے، فضیلت جاننی چاہیے، اسے تو ناز کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے. کسان جو کھیتوں میں مزدوری کر رہا ہے، وہ مزدور جو کسی فیکٹری میں گیا ہے، رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے، اسے تو میرے بھائی ناز کرنا چاہیے، اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی. ترستے ہوئے غریب، جان بوجھ کے اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہوئے لوگ اگر جان جائیں کہ فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور پھر غلام کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک کی خدمت کرتا تھا اکثر. یہودی کا بچہ، وہ بیمار ہو گیا، روز آتا تھا، چھوٹے موٹے کام کرتا تھا، بیمار ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو تیمارداری کرنے چلتے ہیں. کس کی؟ جی غلام کی، نوکر کی. یہاں صاحب کہتے ہیں 5000 روپیہ لے جاؤ، وہ بڑے احسان کے ساتھ 5000 روپیہ لے جاؤ اور دے آنا، اور اسے کہنا سردی پوچھ رہے تھے تیرا کیا حال ہے، وہ بات ختم ہو گئی. حضور بنفس نفیس گئے اور غریب کا گھر تھا. وہ یہودی باہر نکلا جس کا بیٹا بیمار تھا، تو
کہتا جب دروازے پہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو کھڑے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. میں نے کہا حضور مجھ غریب کی کٹیا میں کیسے آئے؟ اور میں تجھے پتا ہے نا تیرا بچہ میری نوکری کرتا تھا یا کبھی مار ہو گیا میں تیمارداری کرنے آیا. وہ یہودی کہتا مجھے خیال یقین ہی نہ آئے کہ میرے گھر میں حضور تو امیر حرم میں غریب بے نوا تو کجا من کجا میرے گھر میں حضور آئے. کہتے کہاں ہے ہمارا پیارا؟ حضور وہ لیٹا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک سرانے گئے تو اس کا آخری وقت تھا, تھوڑا سا ٹائم تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری نوکری کرتا تھا, آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں. غلاموں سنو, جو رسول اللہ کی نوکری کرے آخری وقت آئے تو اللہ کے رسول پہنچ جایا کرتے ہیں, حضور پہنچ جایا کرتے ہیں. نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. حضور پہنچ جاتے ہیں. نبی پاک تشریف لائے, بیٹھے سرانے. حضور نے جب اپنا برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا, آنکھیں کھولی, حضور نے فرمایا چل کلمہ پڑھ جا, چل میرا کلمہ پڑھ جا. ساری دنیا در رسول پہ آ کے کلمہ پڑھے اور حضور اسے کلمہ پڑھانے گھر تشریف لے گئے. یہ ایک مزدور کو, ایک محنت کرنے والے کو اعزاز دیا. گھر گئے, کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور والدہ کی طرف دیکھا, ماں باپ یہودی ہیں, رونے لگے. کہنے لگے بیٹا یہ ہم سے زیادہ بڑھ کر تیرے حق میں خیر خواہ ہے, جیسے کہتے ہیں کر لے. اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگا. کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئی. شارحین کہتے ہیں جب نبی پاک وہاں سے نکلے تو حضور نے فرمایا اٹھاؤ اس کی میت کو. ماں باپ کہنے لگے کہاں لے جانا ہے؟ فرمایا ہم اپنے طریقے کے مطابق غسل کفن کریں گے, اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ جائے پھر وہ میرا ہو جایا کرتا ہے, میرا ہو جایا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں, مزدور کو حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں میں حضور کو وضو کراتا تھا, رات کا وضو میری ذمہ داری تھی, صرف ایک وضو رات کا. ہمارے ہاں تو 25 سال مزدور مزدوری کر کے چلا جاتا ہے, پر وہ مزدور ہی رہتا ہے, وہ مزدور ہے, اس کا کوئی اعزاز نہیں, کوئی اس کے لیے وہ کہتے ہیں اب بابا جی آپ کو کھانسی زیادہ آتی ہے, اپنے بیٹے کو لگا دیں, کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں, اب آپ کام نہیں کر سکتے. 25 سال نوکری کی, ملا کیا؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا. میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس حسن ہے, نہ پیسے ہیں, نہ کوئی کاروبار ہے, مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, مینو یار مناؤن دا ٹانگ بھی نہیں, کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا؟ وہی 3 باتیں دہرائی, نہ پیسے ہیں, نہ حسن ہے, نہ کوئی کاروبار ہے, نہ مکان ہے. فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا. جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا, حضور خاموش ہوئے میرے جواب پر. میں نے کہا یار کتنا بے وقوف ہوں, حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا. کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دیں. کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا, سارا وضو کرا لیا, پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں. میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا, حضور نے پوچھا ہی نہیں. فرماتے ہیں وضو مکمل ہو گیا, میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی. فرمایا واپس پلٹ نہ, میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا. میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں, کیا انداز محبت ہے, حضور مہربانی کریں کرا دیں. فرمایا فلاں سردار کے پاس جا, ایک وضو کراتے ہیں, اور اعزاز حضور نے کتنا دیا, جا سردار کے پاس اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. فرماتے میں گیا, ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی. وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا. کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی, کہنے لگی غلام ٹھہر جا, ابا جی آپ کو میری فکر ہے, اماں جی میری فکر ہے, میری فکر نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے, یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے. آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک کے, حضور کے حوالے کریں, اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے. حضرت ربیعہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا. حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ تو اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا,
حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا اجرے کا بندوبست کر. حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے ولیمہ کرانا اس کا. فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا, مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندوبست فرما دیا. یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز ہے. پہلے میں نے شروع میں کہا کہ مزدور اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کا مقام کتنا, وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں اللہ نے اسے اعزاز کتنا دیا ہے. ملت کا جوان سب سے پہلے تو کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے. اور یہ بات یاد رکھ لیں, درجنوں بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں ایک موٹی بات بیان کر رہا ہوں. توجہ ہے میری بات پر؟ جس کی توجہ دوسروں کی جیب پہ ہوتی ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے. کاہل لوگ جو زندگی میں صرف ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں, ان کے دامن میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا, ان کے حصے میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آتا. اور جو اپنی بازو کی قوت کے زور پر, اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. اپنے لیے خود جینا سیکھیں, ملت کے لیے کچھ کرنا سیکھیں. معاشرے کے اندر اس سے ادھار پکڑ کے اس کو دے دیا, تو اس سے پکڑ کے اس کو دے دیا. 2 دن اس کے پاس چلے گئے لینے, تو 4 دن اس کے پاس چلے گئے. کبھی کو دوست باہر سے آ گیا تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے, چاپلوسی کرنے لگے. 2-4 جوڑوں کی خاطر, ایک موبائل کی خاطر چھوڑیں اس دھندے سے باہر آئیں. میں نے کہا ایک پیشہ برا ہے, ایک پیشہ, اور وہ ہے ہاتھ پھیلانا. باقی کوئی پیشہ برا نہیں. 18 گھنٹے مزدوری کرو, نکلو باہر, نکلو میدان میں آؤ, جدوجہد کرو, مزدوری کرو جب تیرا ہاتھ مزدوری تک جائے. اور یاد رکھو رزق حلال کھانا ہے اور رزق حلال ہی کھلانا ہے. یہ وقار ہے, رزق حلال مومن کا وقار ہے. جو لوگ لقمہ حرام کھاتے ہیں وہ اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں, روحانی طاقتیں کھو بیٹھتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا نماز میں دل نہ لگے, جس کا مسجد جانے کو دل نہ کرے, جس کا عبادت پہ توجہ نہ ہو, جس کا دین کی طرف رغبت نہ ہو, اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کا کئی رزق میں لقمہ حرام تو شامل نہیں ہو گیا. فرمایا جب لقمہ حرام شامل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی معرفت کا نور چھین لیتا ہے, پھر انسان کی زبان سے تاثیر چلی جاتی, پھر اس سے سجدوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ روٹ جاتی ہے, درود و سلام کے ذائقے نصیب نہیں ہوتے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا, یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ رہا تھا. نبی پاک نے فرمایا یہ قیامت تک بھی دعا مانگے تو اس کی قبول نہیں ہوگی. صحابہ نے کہا حضور آپ تو رحمت للعالمین ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. نبی پاک نے فرمایا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی حرام پیسوں کے ہیں, اور جو اس نے کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے, اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے. کیسے اس کی التجا اس کی بارگاہ میں قبول ہوگی جب یہ لباس سے لے کر خوراک تک اور خوراک سے لے کر مشروب تک ہر چیز ناجائز پیسے. تو معرفت کا حسن کیسے پیدا ہوگا, فجر میں آنکھ کیسے کھلے گی, قرآن پاک کی طرف دل کیسے جائے جب تیرے اندر رزق حلال جاتا ہے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں تو محنت کر کے حلال کی روٹی کھا, وہ تیرے وجود کے اندر جا کے نور بن جائے گی, اور ایسا نور بنے گی کہ وہ روٹی تجھے صبح خود جگا کے بیدار کرا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے گی. رزق حلال کھائیں, محنت کریں, جدوجہد کریں.